حضرات گرامی قدر، جو بھی دنیا میں آیا اس نے دنیا میں چلے جانا ہے۔ یہ اموات پر حقیقت ہمارے لیے ایک عبرت کا اور اس کے اندر ایک فکر کا پیغام ہے کہ ہمیں ثبات نہیں ہے، ہمیں دنیا میں دوام نہیں ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو حرف راحت سمجھے بیٹھے ہیں، لیکن بالآخر ہم سب کو اسی چارپائی کے پر آنا ہے۔ اس چارپائی کے پر آنے کے بعد ہمارے کام در حقیقت ہمارے اپنے ہی اعمال میں آنا ہے، اور ان اعمال کے بعد مومنوں کی جو اللہ تعالیٰ کے توحید پرست بندے ہیں ان کی دعائیں بھی یقیناً اخروی منازل کو طے کرنے کے لیے ہمارے لیے مفید ہیں، معاون ہیں۔ نماز جنازہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کے گناہوں کو معاف کر کے درجات کو بلند فرما دے۔ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیرات کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا سورۃ فاتحہ کو پڑھا جائے گا، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود کو پڑھا جائے گا، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت ہوگی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوگا۔ نماز جنازہ کو بالجہر پڑھنا بھی درست ہے اور سری دور میں پڑھنا بھی درست ہے۔ جہری دور میں عام طور پر ہم اس لیے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، وہ سننے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعاؤں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس وجہ سے یہاں پر جہری نماز کا انتظام پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کریں گے۔ خلوص دل سے اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ فقط نیکی ہی تو ہے۔ آج اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جنازوں کے اوپر لوگوں کو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق بخشے گا۔ تمام حضرات جو ہیں خلوص دل سے بھائی جاوید صاحب کے لیے جو ہیں وہ دعائیں مغفرت کریں۔ بھائی جاوید صاحب اگر کسی کے دل میں کوئی لین دین ہو تو ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں، بھائی حافظ محسن جاوید صاحب بھی موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ اب ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص سے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره
ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم ابدله دارا خيرا من داره اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعيشه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ابدله دارا خيرا من داره اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله